بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارات۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الآیہ۔ ففرض الطہارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص، والغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة۔ یہ کتاب احکام طہارت کے بیان میں ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ لہذا تینوں اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا اس نص قرآنی کی روح سے وضو کے فرائض میں داخل ہے، اور غسل پانی بہانے کا نام ہے، اور مسح پانی پہنچانے کا نام ہے۔ عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ اب ہم باقاعدہ اپنی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ عربی شارحین نے اس موقع پر بڑی معرکۃ الآراء بحثیں کی ہیں جو بڑی طویل ہے۔ اختصار کے ساتھ ضروری اور اہم مباحث کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں کم و بیش 5 باتیں نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے جو کتاب الطہارات کا عنوان قائم کیا ہے اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات، صاحب ہدایہ نے عنوان میں کتاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے متعلق ضروری گفتگو۔ تیسری بات، لفظ طہارات سے متعلق چوتھی بحث، اس عظیم الشان کتاب کا آغاز کتاب الطہارات سے کیوں کیا گیا، اور پانچویں بحث کے ضمن میں سبب طہارت، حکم طہارت، شروط صحت طہارت، شروط وجوب طہارت کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بحث، کتاب الطہارات اس جملے کی ترکیبی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ جملہ مبتدأ محذوف ھذا کی خبر ہے اور پوری عبارت یوں ہے، ھذا کتاب الطہارات۔
دوسرا قول، یہ جملہ خود مبتدا ہے اور اس کی خبر ھذا محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی کتاب الطہارات ھذا۔ تیسری بحث، یہ جملہ کسی فعل محذوف کا مفعول بہ واقع ہے اور اصل عبارت خذ کتاب الطہارات۔ ان تینوں میں پہلا قول زیادہ بہتر اور وہی دل کو بھاتا بھی ہے۔ دوسری بحث، صاحب کتاب نے عنوان میں کتاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، باب وغیرہ کو نہیں ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے، کتاب کے لغوی معنی ہے جمع و ضم، جمع ہونا، اس لیے کہ اس میں لاتعداد حروف جمع ہوتے ہیں، اور اصطلاح میں کتاب کہتے ہیں عنوان لمسائل مستقلہ، یعنی کتاب اس مجموعے کا نام ہے جس میں مستقل اور بالذات مسائل کو جمع کیا گیا ہو۔ کتاب کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کا لفظ عام ہے جو باب اور فصل سب کو شامل ہے۔ عام طور پر اس طرح کی کتابوں میں 3 الفاظ سے عناوین قائم کیے جاتے ہیں، نمبر 1 کتاب، نمبر 2 باب، نمبر 3 فصل۔ کتاب اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں مختلف الاجناس اور متحد الانواع مسائل کو ذکر کیا جائے۔ باب اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں مختلف الانواع اور متحد الاشخاص مسائل کو بیان کیا جائے، اور فصل اس مجموعے کا نام ہے جس میں متحد الاشخاص مسائل کو بیان کیا جائے۔ تیسری بحث لفظ طہارات سے متعلق ہے۔ طہارات طہارتن کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی نظافت، پاکی، صفائی ہے۔ اسی لیے طہارت کو وضو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ طہورا کا مصدر ہے جس کے برعکس دنسا ہے۔ طہارت بمعنی نظافت و پاکیزگی، اس کا ضبط 3 طرح سے ہے۔ طہارت بمعنی نظافت و پاکیزگی، دوسرا ضبط ہے طہارت، حصول طہارت کے بعد باقی ماندہ پانی کو کہتے ہیں طہارت، اور تیسرا ضبط ہے طہارت، آلہ طہارت کو طہارت کہتے ہیں۔ طہارت کی شرعی تعریف کے بابت مختلف اقوال ہے۔ صاحب در مختار نے تعریف یوں کی ہے، الطہارۃ ہی النظافۃ عن حدث او خبث، حدث یا خبث کے ازالے کو طہارت کہتے ہیں۔ امام قدوری اور صاحب وقایہ وغیرہ نے کتاب الطہارہ عنوان بلفظ مفرد رکھا ہے، اور صاحب ہدایہ وغیرہ نے عنوان کتاب الطہارات بلفظ جمع رکھا ہے۔ جن حضرات نے بلفظ مفرد عنوان رکھا ہے ان کی توجیہ یہ ہے کہ جمع معرف باللام میں معنی جمعیت نہیں رہتے،
اس لیے اس کو جمع لانا بے سود ہے۔ دوسری توجیہ شارح وقایہ نے ذکر کی ہے کہ طہارت مصدر ہے جس میں اصل افراد ہی ہے، کیونکہ مصدر قلیل و کثیر سب کو شامل ہوتا ہے، لہذا جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے کتاب الطہارات بلفظ جمع ذکر فرمایا ہے۔ صاحب ہدایہ کی توجیہ یہ ہے کہ جن مصادر کے آخر میں تائے تانیث ہو ان کو جمع لانا جائز ہے، جیسے فقہا کہتے ہیں علوم، بیوع، جیسے فقہا کہتے ہیں اجزتہ السجدۃ عن التلاوتین والتلاوات، نیز مصدر کو حاصل بالمصدر کی تعویل میں کر کے جمع لا سکتے ہیں، جیسے علوم، بیوع وغیرہ۔ قول باری تعالیٰ ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ دوسری توجیہ صاحب بنایہ علامہ عینی نے کی ہے، فرماتے ہیں کہ طہارات کے جمع لانے میں اس بات کی تصریح مقصود ہے کہ طہارت کی مختلف انواع و اقسام مراد ہے، مثلا بدن کی طہارت۔ اب بدن کی طہارت میں طہارت بالماء جیسے وضو، طہارت بالتراب جیسے تیمم، یا پھر وہ طہارت غسل کی شکل میں ہو، پھر طہارت نجاست غلیظہ سے ہو، یا طہارت نجاست خفیفہ سے ہو، یا طہارت نجاست حکمیہ سے ہو۔ اسی طرح کپڑے کی طہارت، جائے نماز کی طہارت۔ اگر طہارت کو مفرد لاتے تو انواع طہارت کا مفہوم ہونا بطریق احتمال ہوتا، نہ کہ بطریق قطع یقین، اور مصدر سے جب انواع مختلفہ کا ارادہ ہو تو اس کو تثنیہ و جمع لانا جائز ہے، بخلاف صلاۃ و زکوٰۃ کے کہ یہ متحد الانواع ہے، اس لیے ان کو مفرد رکھا ہے۔ نماز کا متحد الانواع ہونا تو اس لیے ہے کہ یہ ارکان معہودہ سے عبارت ہے، اور زکوٰۃ اس لیے متحد الانواع ہے کہ یہ ایتاء ربع عشر سے عبارت ہے۔ چوتھی بات، اس کتاب کا آغاز طہارت کے بیان سے ہی کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کا مدار 5 چیزوں پر ہے: اعتقادات، عبادات، معاملات، مزاجرات، آداب۔ اول و آخر کی بحث فقہ میں داخل نہیں، اعتقادات اور آداب یہ فقہ کی بحث سے خارج ہے۔ باقی 3 کی 5 قسمیں ہیں۔ عبادات کی 5 قسمیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد۔ معاملات کی 5 قسمیں: معاوضات مالیہ، مناکحات، مخاصمات، امانات، شریکات۔ اور مزاجرات کی 5 قسمیں: قتل نفس، اخذ اموال، ہتک ستر، ہتک عزت، قطع طریق۔
صاحب ہدایہ نے ان میں سے عبادات کو مقدم کیا ہے، کیونکہ معنی عبودیت اسی سے متحقق ہوتے ہیں۔ کثرت احتیاج باعث اہتمام و موجب تقدیم ہوتی ہے، یعنی مکلف کو معاملات وغیرہ کی بنسبت عبادات کی حاجت بہت زیادہ ہے۔ پھر جملہ عبادتوں میں نماز کو مقدم کیا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد نماز ہی کا ذکر ہے۔ قال اللہ تعالی الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے اپنا دین قائم رکھا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا۔ پھر نماز پر نماز کی شرط کو مقدم کیا ہے، چونکہ قاعدہ ہے شرط شے پر مقدم ہوا کرتی ہے، بلا شرط مشروط کا تحقق نہیں ہوتا ہے۔ پھر شروط نماز سے طہارت کو مقدم کیا، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے، جس کے بغیر نماز کی حلت و اباحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیز طہارت نماز کی ایک ایسی شرط ہے جو نماز کے تمام ارکان کے لیے لازم ہے، برخلاف باقی شروط صلاۃ، وقت، ستر عورت، طہارت ثوب، طہارت مکان، استقبال قبلہ وغیرہ کہ ان کی یہ شان نہیں ہے۔ پانچویں بحث، وجوب طہارت کا سبب کیا ہے؟ وجوب طہارت کا سبب ایسے کام کا ارادہ کرنا ہے جو بلا طہارت حلال نہ ہو، جیسے نماز، طواف، مس قرآن، اور ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام شروع کر دیا جائے۔ اصولیین نے سبب وجوب طہارت حدث اور خبث کو مانا ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حدث و خبث تو نواقض طہارت میں سے ہے، تو یہ موجب طہارت کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ایک چیز وجود اور عدم دونوں کا سبب نہیں ہو سکتی؟ اس کا بہت شاندار جواب یہ دیا ہے کہ تطہیر سابق سے حاصل ہونے والی صفت شرعیہ کے نقض اور تطہیر آخر کے ایجاب میں کوئی منافات نہیں ہے، یعنی حدث و خبث ناقض طہارت سابقہ اور موجب طہارت لاحقہ ہے، اور ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ طہارت کا حکم، طہارت کا حکم اس چیز کا مباح ہونا ہے جو بغیر طہارت کے حلال نہیں ہوتی۔ شرائط طہارت دو قسموں پر ہے، شرط وجوب، شروط وجوب، شروط صحت۔ شروط وجوب یعنی جب یہ شرطیں ہوں تو طہارت واجب ہوتی ہے، 9 ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 بلوغ، نمبر 4 حدث کا لاحق ہونا، حدث اصغر ہو یا اکبر، نمبر 5 تمام اعضاء پر پاک مائع مطلق پہنچانا، 6 حیض نہ ہونا، 7 نفاس نہ ہونا، 8 پانی یا مٹی کے استعمال پر قادر ہونا، 9 وقت میں گنجائش نہ ہونا۔ شروط صحت یعنی طہارت صحیح ہونے کی 4 شرطیں ہیں، تمام اعضاء پر پانی پہنچانا، حیض نہ ہو، نفاس نہ ہو، طہارت حاصل کرنے کی حالت میں غیر معذور میں کوئی ناقض طہارت حکم نہ پایا جائے۔ یہ 5 طرح کی بحثیں تھی لفظ طہارت سے متعلق اور اس عنوان سے متعلق جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی
نجاست سے پاک فرما کر ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنائیں. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.